اسلام کا چھٹا رکن۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی عملیت کے قصے سناتے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا یہ انداز برا لگتا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، مولانا میں نے تو سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن بھی ہے، اور وہ رکن ہے روٹی۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ملا صاحب اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا، پھر وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ وطن واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے، اے پالنے والے اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد جب کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی، روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ دینے کے لیے نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایات بیان کرنا شروع کر دی۔ تو شخص بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ، 7 حجوں سے مرغوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی، جان میں جان آ گئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ اس نے برتن اٹھائے غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہو گئی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا۔ اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا، اور پھر 3 دن بعد نمازوں کا، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی اس نے لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے، جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگ گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں باقی۔ تو وہ بولا، آج بس اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دیں۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کر دیے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہو، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر اس پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔
کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت اور ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نا، میں حج کے لیے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریف فین اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی بڑے خوش قسمت ہیں، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں، 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے مرغوب ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کم علم ضرور ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر درج تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے اور پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ صاحب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں مولانا، ایک معمولی اختلاف تھا سو آج وہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، پھر آپ جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک، جے لبے نہ 6واں تے 5 ہی جاندے مک۔ ایک بار سلطان غیاث الدین نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سرخ سکوں سے بھرے ہوئے 2 تشت ارسال کیے۔ آپ نے لنگر خانے کے منتظم حضرت بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آج لنگر خانے میں کتنی رقم درکار ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آج صرف 1 سرخ سکہ کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، 1 سکہ رکھ لو اور باقی رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، 1 سکہ لنگر خانے کے انتظامات کے لیے قرض لیا تھا، اس کی ادائیگی بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سکہ بھی رکھ لو اور باقی رقم تقسیم کر دو۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں وہ سکے تقسیم کر دیے۔ اتفاق سے 1 سکہ زمین پر گر گیا اور وہیں پڑا رہا۔ تقسیم کا کام ختم ہو چکا تو مولانا کی نظر اس سکے پر پڑی۔ انہوں نے اس سکے کو اٹھا کر اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا کہ کل لنگر خانے میں کام آ جائے گا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہوئی تھی کہ آپ نے نیت توڑ دی۔ تمام مقتدیوں کو حیرت ہوئی لیکن سب خاموش رہے۔ دوبارہ نیت باندھی اور ابھی نصف نماز بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ پھر نیت توڑ دی۔ غرض 3-4 مرتبہ ایسا ہوا۔ آخر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر بیٹھ گئے۔ تمام مرید اور خدمتگار شدید حیران تھے کہ کسی میں سوال کرنے کی جرأت نہ تھی۔ آخر آپ نے خود ہی مولانا بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مولانا مجھے نماز میں حضوری حاصل نہیں ہو رہی۔ حضرت بدرالدین اسحاق دست بدستہ کھڑے ہوئے، سیدی اس سلسلے میں یہ ناقص کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سلطان کی طرف سے آئے ہوئے سکوں میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے۔ مولانا تم نے ساری رقم محتاجوں میں تقسیم تو کر دی تھی نا؟ یہ سنتے ہی مولانا بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، سیدی کل کے خرچ کے لیے 1 سکہ رکھا ہے۔ مرشد کی خفگی کے خیال سے آپ کی آواز لرز رہی تھی کہ کدھر ہے وہ سکہ؟ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ مولانا بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے سکہ نکال کر مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سکہ لے کر دور پھینک دیا اور فرمایا، یہی وہ دھات کا ٹکڑا بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا۔
تمام حاضرین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے مولانا بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مولانا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ درویش ہو کر مادی اسباب پر بھروسہ کرتے ہو۔ عمر گزری جا رہی ہے اور ابھی تک توکل کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اس کی رازکی پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اکرام، ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک چھوٹے چھوٹے واقعات ہماری زندگی میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتے ہیں۔ پہلے واقعے میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب تک آپ کا پیٹ خالی ہے آپ کے لیے کوئی چیز اہم نہیں، سو رزق حلال کی تلاش کرو اور جہاں تک ممکن ہو اسباب پیدا کرو اور رزق حلال کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا واقعہ، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، یعنی کمانے کے چکر میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہی ختم کر دو۔ سو اتنا کماؤ جتنا کہ کھانا ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جو رازق ہے اس نے رزق تقسیم کرنا ہے تو ہمارے حصے کا بھی مل جائے گا۔